السلام علیکم جناب. آج ہم بات کریں گے کہ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں الطاف حسین صاحب نے کیا کہا ہے، بائیکاٹ کیا یا نہیں کیا. اس بارے میں جو ان کا کلپ ابھی ایک وائرل ہوا ہے اس کی بھی تصدیق جاری ہے. اس کلپ کو بھی ہم اپنے ویلاگ کے آخر میں شیئر کریں گے. ہمارے کراچی کے شہری اور اردو بولنے والے جہاں جہاں آباد ہیں، میرپور خاص، سکھر، حیدرآباد، نواب شاہ، کراچی کی گرد و نواح میں، ان سب لوگوں سے میں مخاطب ہوں. بلدیاتی الیکشن کراچی کے حوالے سے جو لوگ کراچی میں رہائشی ہیں، ایم کیو ایم کے بانی کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، اور وہ لوگ اب ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہیں، سب اچھے بچوں کی طرح ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں، ایک ساتھ ہمیں لوٹنے اور کھانے کے لیے. ایم کیو ایم میں جب الطاف حسین صاحب نے ان کو منتخب کیا تو وہ کس حالت اور کس کنڈیشن اور کس اکنامیکل پاور میں رہتے تھے، اور اب ان کے کیا ٹھاٹ باٹ ہیں، کہاں ہیں وہ، ان کے دنیا میں کاروبار کہاں چل رہا ہے، ان کے بچے کہاں ہیں، یہ سب اس علاقے کے، جس علاقے میں وہ رہتے تھے پہلے، اس علاقے کے سارے لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح. اگر الطاف حسین صاحب الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گی؟ کیا ہمیں ووٹ ڈالنا ہوگا یا نہیں ڈالنا ہوگا، یا ووٹ خراب کرنا ہوگا، یا ووٹ صحیح رکھنا ہوگا، یا کسی اور کو دینا ہوگا؟ یہ سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، سب کی اپنی اپنی مرضی ہے. پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے سب نے اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، بس سوچ اور سمجھ کے کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ اب تک 30 سال سے کیا ہوتا آیا. اردو بولنے والے لوگوں کے ووٹوں کو حاصل کر کر کے لوگوں نے اپنے بینک بیلنس بنائے، ہمارے ووٹوں کے ذریعے ہمیں کیا حق ملا؟ آج ہمیں پانی ملتا ہے؟ نہیں ملتا. جب ایم کیو ایم پاکستان نے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا تھا تو یہ کہہ کے چھوڑا تھا جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے. اب جو اس وقت کراچی کے اندر آٹا بک رہا ہے 150 روپے سے لے کے 170 اور 180 روپے کلو تک کا آٹا بک رہا ہے، تو کسی کا بیان آیا؟ ابھی تک کسی کا بیان نہیں آیا. کوئی بھی کراچی کا منتخب نمائندہ جو سندھ اسمبلی یا قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور کوئی احتجاج ان کا نظر نہیں آ رہا. احتجاج کر بھی لیں گے تو کیا کریں گے احتجاج میں؟ مطلب آپ مجھے بتائیں نا، احتجاج کا بیانیہ یا الیکشن میں آنے کا ان کے پاس بیانیہ ہے کیا؟ مطلب کس بیانیے سے بولیں گے؟ وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی یہ حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوئی. ارے حلقہ بندیاں جو پہلے تھیں ان کا تم نے کیا بگاڑ لیا؟ ان کے حق میں تم نے کیا بات کر لی؟ آج کا شہری پانی کے لیے ترس رہا ہے، کراچی کا آج کا شہری سڑکوں کے لیے ترس رہا ہے. آپ کورنگی چلے جائیں، ملیر چلے جائیں، مختلف جگہوں پہ چلے جائیں، لیکن آپ کو کوئی مشکلات، ہر جگہ وہی مشکلات کا سامنا ہے. ہر جگہ پانی کی پریشانی، ہر جگہ سڑک کی پریشانی، ہر جگہ کی پریشانی وہی ویسے ہی ہے جیسے چلتی آئی ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تبدیلی کیا ہوئی؟ ان کے اپنے بینک بیلنس اور اپنی چیزوں میں تبدیلی ہوئی، سب وہی رہا سب کچھ. کبھی ان لوگوں نے جو منتخب ہوئے ایم کیو ایم کے ٹکٹ لے کے، انہوں نے نہ ہمارے کوٹا سسٹم پہ بات کی، نہ کوٹا سسٹم سے آزادی دلائی. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وڈیرا سسٹم ہے اور یہ سسٹم ہے، یہ سب انہوں نے خود ایڈاپٹ کر لیا. وڈیرا سسٹم کے تحت یہ ایم این اے، ایم پی اے بن کے، صوبائی وزراء اور وفاقی وزراء بن کے ہمارے اوپر وڈیرا سسٹم کے تحت ہی کام کرتے رہے. ہمارے حقوق کے لیے انہوں نے کوئی بات کی؟ مجھے یہ بتائیں کے ایم سی کا کیا حال کیا ہوا ہے انہوں نے؟ کے ایم سی کے اندر ان کے سارے بندے موجود ہیں، اس کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ بدترین حال ہوا ہے. اسنیچنگ بدترین طریقے سے چل رہی ہے یہاں پہ، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں یار، ہم کس بحاف پہ ووٹ دیں؟ کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ اب الطاف حسین صاحب نے اگر الیکشن کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کے تواتر ویلاگ میں آپ لوگوں کے لیے کرتا رہوں گا. اپنی سوچ کے مطابق کمنٹس کریں، اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اب الطاف حسین صاحب کا کلپ دیکھیں جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بائیک آؤٹ. مہاجروں پر، پوری مہاجر قوم پر مجھے یقین ہے، مجھے مہاجر بچوں پہ، بچیوں پہ پورا یقین ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے. کہ یہ اتنے الیکشن میں دیکھ لیا، الطاف حسین نے کہا بائیک آؤٹ، اور الطاف حسین اب آپ کے ذریعے میسج دے رہا ہے. بلدیاتی انتخاب ہونے والے ہیں ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، عوام، حق پرست عوام، بلدیاتی الیکشن کا آج سے تیاری شروع کر دو. مکمل بائیکاٹ کر کے ایک مرتبہ پھر دنیا میں ثابت کر دیں
کل بھی لوگ الطاف حسین کے ساتھ تھے، آج بھی لوگ الطاف حسین کے ساتھ